أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد. صدق الله العلي العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس مالک کی توفیق سے ہم آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کے لیے، جمعے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ احکام الحاکمین ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام نے بے شمار انتظامات بنائے ہیں اور آسمان والے رب نے ان سارے نظاموں میں سے ایک نظام زندگی بھی رکھا ہے. یہ نظام زندگی یہ میرے اور آپ کے پاس ایک امانت ہے. انسان اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا، اور اگر اس امانت کا صحیح حق ادا کر دیا جائے تو اس سے اچھا انسان بھی کوئی نہیں ہے. انسان اس چیز پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ جو چیز اس کی ہو، بجائے اس کے کہ انسان اس چیز پر ناز کرے، اس چیز پر فخر کرے، اس چیز پر امیدیں لگائے کہ جو اس کی ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ کسی کے پاس گاڑی، بنگلہ، عزت، شہرت، مال و متا سب کچھ ہے، تو دوسرا انسان دیکھ کے حسرت کرے، دوسرا انسان دیکھ کے رشک کر رہے اور یہ سوچے کہ یہ سارا کچھ میرے پاس ہے یا جو اس کے پاس ہے وہ سارا کچھ میرا ہے. انسان اسی بات پر خوش ہوتا رہے. یہ خوش ہونا، یہ خوش فہمی، یہ غلط فہمی تو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح مجھے اور آپ کو آسمان والے رب نے ایک زندگی عطا کی ہے، اور یہ زندگی کس کی امانت ہے؟ اللہ احکام الحاکمین کی. اور جس کی امانت ہوتی ہے وہ اپنی امانت کو واپس لینے پر قدرت رکھتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ اس رب کی دی ہوئی امانت ہے. اس رب نے اس امانت کو ہم سے واپس لینا ہے. زندگی کی شام ہونی ہے، قبر میں راتوں کو گزارنا ہے، اور یہ زندگی کی امانت انشاءاللہ ہم نے صحیح معنوں میں ادا کرنی ہے. اچھا انسان بننا ہے نا، تو اچھا انسان بننے کے لیے آسمان والے رب نے مجھے اور آپ کو جو امانت کے طور پہ زندگی دی ہے، جس کو امتحان گاہ بھی کہا گیا ہے، یہ رب نے ہم سے واپس لینی ہے. تو جب وہ وقت آئے گا کسی کو کچھ خبر نہیں. ہو سکتا ہے کوئی قریب بھی نہیں، کوئی بعید بھی نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ موت کا ایک واحد کام ایسا ہے، موت کا ایک واحد عمل ایسا ہے کہ رب نے اس کے متعلق کسی کو بھی خبردار نہیں کیا کہ تیری فلاں جگہ پر فلاں وقت میں اس حالت میں موت آئے گی.
یہ چیز آسمان والے رب نے مخفی رکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے۔ یہ صرف انبیاء کا خاصہ تھا کہ ان کو جب موت آتی تھی تو آسمان والا رب موت کے فرشتے کو جب بھیجتا تھا تو وہ نبیوں کی اجازت لیتا تھا، اجازت ہوتی تھی تو روح کو قبض کر لیا جاتا تھا۔ ہم ان جیسے نہیں، ان کے بڑے مقام تھے، ان کے بڑے مرتبے اور بڑے لیول تھے۔ حضرات ہو سکتا ہے آج دکانوں پہ، مارکیٹوں پہ میرا اور آپ کا کفن آ چکا ہوگا اور ہم غفلت کی نیندیں سو رہے ہیں، ہم غفلت کی چادر لے کے اسی سوچ اور غلط فہمی میں کہ یار میں تو ابھی 30 سال کا جوان ہوں، میں تو ابھی 35 سال کا جوان ہوں، 40 سال کا ہٹا کٹا نوجوان ہوں، ابھی میری زندگی بہت بڑی ہوئی ہے، ابھی میرے جسم کو کسی ایسی موذی بیماری نے نہیں چھوا کہ جس کی وجہ سے مجھے موت آ جائے، جس کی وجہ سے میں قبر میں چلا جاؤں، جس کی وجہ سے میں چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو جاؤں۔ یہ شیطان نے میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ ساری غلط فہمیوں کو اتنا مزین اور خوبصورت کر کے ان کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا کہ یار تو نے تو ابھی بہت جینا ہے، تو نے ابھی بہت دیر تک زندہ رہنا ہے، دیکھ تجھ سے چھوٹے چھوٹے ابھی یہاں پہ ہیں، تجھ سے بڑے بڑے بھی یہاں پہ ہیں، تجھے کیسے موت آ سکتی ہے؟ ابھی تو تیرا بڑا وقت ہے، ابھی بڑی زندگی گزار رہی ہے تو نے۔ حضرات یہ شیطان کی سوچ، شیطان کی فکر، شیطان کا بہکاوا، شیطان کی چال بازیاں جو ہمارے دل و دماغ پر اثر کر رہی ہیں اور ہم اس سوچ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ یار میں نے تو ابھی مرنا ہی نہیں ہے، ابھی میرا کون سا وقت آنے والا ہے۔ حضرات کیا پتا مارکیٹوں میں میرا اور آپ کا کفن آ چکا ہو، کیا پتا جس تخت کے اوپر لٹا کے، جس پھٹے کے اوپر لٹا کے مجھے اور آپ کو غسل دیا جانے والا ہے وہ تختہ تیار بھی کر لیا گیا ہو۔ حضرات کیا پتا جس چارپائی میں نے اور آپ نے لیٹنا ہے، چت لیٹنا ہے، جسم سے روح نکل چکی ہوگی، عزیز و اقارب و ٹوٹے قبیلے سارے خاندان والے بیٹھے ہوں گے، زاروں کے دار رو رہے ہوں گے۔ حضرات کیا پتا اس چارپائی کا بھی انتخاب ہو چکا ہو، نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے۔ جب یہ زندگی ایک امانت ہے تو پھر ہم نے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی کی شام کب ہونی ہے، ہر لمحے ہم نے اپنی اس قبر کی تاریکیوں کی تیاری کرنی ہے۔ کون سی قبر کی تاریکیاں جس کے بارے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو گیا سب کچھ؟ ختم نہیں ہوا، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو کہانی کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو سوال و جواب کی نشست کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو تیری اخروی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی تو یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی سیڑھی ہے جس پر تو نے قدم رکھا تھا، جس کے بارے میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ اکرام نے ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا کہ قبر کی باری آتی ہے تو عثمان، یہ وہ عثمان ہیں جس کو نبوت والی زبان نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور فرمایا ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عثمان آج کے بعد تیرے عمل بے شک مختلف بھی ہوں، رب تجھ سے اتنا راضی ہو چکے ہیں، رب تجھ سے اتنا خوش ہو چکے ہیں کہ تیرے نام اللہ نے جنت لگا دی ہے، عثمان لہ الجنہ، جنت کی بشارتیں نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے کئی مرتبہ سنائی ہیں۔ یہ عثمان جب قبر کی تاریکیوں کو یاد کرتے ہیں، جب قبر کے اندھیروں کو یاد کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ آج میں اور آپ وضو کریں اور جلدی جلدی میں وضو کریں تو شاید کوئی نہ کوئی بات پھر بھی کچھ رہ جائے، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مولا کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا روتے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان نبوت والی زبان میں تجھے جنت کی گارنٹی دی ہے، پھر کس بات پہ روتے ہو، کس بات پہ غمزدہ ہوتے ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں نے نبوت والی زبان سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، پہلی گھاٹی ہے، پہلی سیڑھی ہے، جو بندہ یہاں پہ کامیاب ہو گیا آگے کی تمام منازل اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا، لیکن جو بندہ یہاں پہ ہی پھنس گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، آگے والی منزلیں بھی اس کے لیے دشوار ہیں، سختی والی ہیں۔ اللہ آپ کا محاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس اندھیری کوٹھی کے بارے میں محنت کرنے کی، سنت کے مطابق جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آسمان والے رب نے اعلان فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ آج دنیا میں ظلم ہوتے ہیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک انگلی کا کام ہے، چند سیکنڈ کا کام ہے۔ آج مظلوم کو ظالم بنایا جا رہا ہے اور جو ظالم ہے اس کو معصوم بنایا جا رہا ہے۔ آج ظلم بھی کرنے والے ظلم کرتے ہیں، لیکن جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو وہ ظلم کرنے والا بری ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے بیچارے پر ظلم بھی ہوا اور جیل کی چکیاں بھی وہ پیس رہا ہے۔ حضرات کل قیامت والے دن ایسا سین نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے اس قرآن کے آغاز میں یہ اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید، یہ قرآن حمید جس کو تم پڑھتے ہو، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی رتی بھی موجود نہیں، اور اسی کتاب کے اندر میرے اور آپ کے رب نے یہ اعلان فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم موازنہ کریں گے تمہارے اچھے اور برے اعمال کا، اور سن لو فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرات سامعین، نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے الفاظ نکلے۔ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آسمان والا رب کل قیامت کا دن ہوگا، 3 بندوں کو بلائے گا۔ حضرات کی حدیث ہم نے بے شمار مرتبہ سنی ہے، لیکن کبھی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ آج اس کو توجہ سے ذرا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سماعت کیجئے اور سوچئے جس طرح صحابہ کرام سوچا کرتے تھے۔ قرآن کا کوئی مقام نبی علیہ السلام سناتے، اللہ احکم الحاکمین کا کوئی فرمان سناتے، کوئی حدیث سناتے، تو فوراً سے صحابی، ہر صحابی اس بات کو اپنے اندر ٹٹولنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ نیکی کا کام ہوتا تو فوراً سے اس کام پہ لگ جاتے، اگر وہ کوئی برائی والا کام ہوتا، جہنم میں جانے والا کوئی عمل ہوتا، تو فوراً سے اپنے گریبان میں جا کے اپنا محاسبہ کرتے کہ کیا یہ برا عمل میرے تک تو نہیں ہے، اگر میں اسی حالت میں مر گیا رب کی رحمت سے، رب کی جنت سے دور ہو جاؤں گا اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ اور اگر وہ عمل ان کے اندر موجود ہوتا، نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہوتی، تو وہ الحمدللہ کہتے اور اس پر ہمیشگی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب جہنم کو 70,000 لگامیں زنجیریں ڈالی جائیں گی، رب کے عرش کو فرشتے اٹھا کر لے کے آئیں گے، رب سخت غصے میں ہوں گے۔ حضرات سب سے پہلے جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، آسمان والا رب 3 قسم کے بندوں کو بلائے گا، 3 قسم کے بندوں کو بلائے گا۔ اور یاد رکھیے کچھ خوش نصیب اس دن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو رب بلائے گا ان کا پردہ رکھے گا۔ دعا کیا کریں اللہ ان خوش نصیبوں میں میرا اور آپ کا شمار بھی کر دے۔ جس کا رب پردہ رکھے گا، رب صرف اس کا پردہ ہی نہیں رکھے گا، اس سے بات چیت بھی کرے گا، اور اس بات میں نرمی ہوگی، محبت ہوگی، الفت ہوگی، چاہت اور عقیدت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ رب اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے جنت میں بھی بھیجے گا۔ دعا کریں اللہ ایسے خوش نصیبوں میں ہمارا شمار کر دے، بغیر سختی، بغیر کسی پریشانی کے اللہ کا مراقبہ ہمارے اوپر اپنی نظر کرم فرما کے ہمیں اپنا مقرب بنا کے، ہمیں اپنا دوست بنا کے جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ بات ہم نے پچھلے جمعے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو ایک بندہ ایسا آئے گا۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ یہی سوال اگر میں آپ سے کروں تو آپ کا یقیناً جواب یہ ہوگا ہماری نظر میں، جس طرح صحابہ کرام نے بھی جواب دیا۔ اے اللہ کے نبی، پہلے تو کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا آپ سے بڑھ کے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ نبی صاحب نے پھر سوال کیا، بتاؤ تو صحیح، اپنے اپنے ذہن کے مطابق جواب دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں کے مطابق ہمارا جواب یہ ہے مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس بھیڑیں نہیں ہیں، بکریاں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں۔ اس وقت یہی چیزیں تھی نا، اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، ٹھیک ہے، جس کے پاس کھجوروں کا باغ نہیں ہے، جس کے پاس خزانے نہیں ہیں، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، ہماری نظر میں وہ مفلس انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا۔ اس کی کچھ بات ہم نے پچھلے جمعے سنی تھی، اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے اس کی نیکیاں لے کے آئیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، لیکن ایک بندہ آ جائے گا، اللہ جس نے فلاں موقع پر مجھے گالی دی تھی،
آج یہ جو گالی ہے نا ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے. مذاق مذاق میں گالی، مذاق مذاق میں ہم اپنی زبان سے اس طرح کے گندے الفاظ نکال جاتے ہیں کہ جن کی گہرائی اور جن کے برے انجام کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. بندہ کہ کہے اس نے فلاں موقع پر مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے اتنی نیکیاں لے کے چلے جاؤ. حضرات گالی اس کی گہرائی کو ذرا ناپیں. کل قیامت کو نیکیوں کے سوا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ رشوت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ رشتہ داری ناطے کام نہیں آئیں گے. قرآن نے یہ اعلان کیا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھاگ جائیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. آج بیوی بچوں کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیچتے ہم، کل کو بیوی نے اور ان بچوں نے بھی کام نہیں آنا. میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کا اعلان ہے، رب رحمان کا یہ اعلان ہے. حضرات آج ان کی خاطر دن رات ایک کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے چین اور سکون کو قربان کر کے آج کیا کچھ نہیں کرتے ہم. لیکن کل قیامت کو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب رحمان نے قرآن کے اندر رہتی دنیا تک یہ اعلان پکا کر دیا، رشتے ناطے تعلق واسطے کوئی کام نہیں آنے والا. حضرات آج اپنی زبانوں پر کنٹرول کر لیں، آج اپنی زبانوں کو گندے الفاظوں سے محفوظ کر لیں. کل قیامت کو آپ کی نیکیاں کسی اور کو دی جائیں، اس پریشانی اور اس پشیمانی سے آپ بچ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بتایا گیا اللہ فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. فلاں موقع پر اس نے مجھے مارا تھا، ناحق مارا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. حضرات نیکیاں ختم، اب لائن لگی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کیا ہوگا، ان ساروں کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جنت میں جانے والا انسان تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ملاکمین اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنا کے منہ کے بل جہنم کے اندر پھینکیں گے. یہ میری امت کا مخلص انسان ہے. یقیناً نہ میں چاہتا ہوں نہ آپ سب چاہتے ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، میری مائیں بہنیں، دوست احباب عزیز و کارو، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اگر میں نے محنت کی ہے تو اس کا صلہ بھی مجھے ملنا چاہیے. میں نے اگر سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، اگر میں نے سردیوں کی راتوں کو اٹھ کے رب کے سامنے قیام کیا ہے، اس کا صلہ بھی مجھے ملنا چاہیے. اگر میں نے 5 وقت کی نمازیں، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، اے سی لگا ہے نہیں لگا، سہولتیں ملی ہیں نہیں ملی، لیکن میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پر پابندی کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کو ہماری ان ساری کی ساری نیکیوں کا اجر ہمارے ہی حق میں ہو، اس پر کسی اور کا حق نہ ہو، آج اپنی زبان کی، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لیں. وگرنہ نبوت والی زبان سے جھوٹ کا تصور نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مخلص وہ ہے کہ کل قیامت کو جس کی ساری نیکیاں اٹھا کے دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں اور دوسروں کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں، اس کے کھاتے میں ڈال کے تھوڑی دیر پہلے جو جنت میں جانے والا تھا اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ مخلص ہے. پیسہ روپیہ نہ ہونا مخلصی نہیں ہے، یہ تو رب کی دین ہے. کسی کو رب نے اتنا دیا کہ ان کے کتے پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، اور کسی کو رب نے اتنا بھی نہیں دیا. یہ تقسیمیں رب کی ہیں. قرآن نے اعلان کیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اور دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، جس نے ساری دنیا کو دیا اس کے پیچھے آ جاؤ. وہ رب تمہیں دینے پر قدرت رکھتا ہے. عزتوں کا مالک وہ ہے، ذلتوں کا مالک وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے. حضرات جب ہمارا اس رب سے تعلق بن گیا، اس رب سے ہماری دوستی بن گئی، اس رب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا، اگر وہ ابو جہل کو دے سکتا ہے تو کیا ہمیں نہیں دے سکتا؟ اگر وہ دنیا کے فرعون کو دے سکتا ہے، نمرود، حامان اور شداد کو دے سکتا ہے، یہ کفر کے بڑے بڑے نام اگر رب ان کو دے سکتا ہے تو جو اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے والے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، کیا رب ان کو نہیں نوازے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا ملاکمین 3 قسم کے بندوں کو بلائیں گے. ان میں سب سے پہلا وہ انسان کہ جس نے اس دنیا میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کی محبت کو پسے پس ڈال کے، عمل بہت بڑا ہے، سنیے گا ذرا توجہ سے،
سارے رشتہ داروں کی، بیوی بچوں کی محبت کو پسے پشت ڈال کے اس نے جہاد کے لیے ٹریننگ لی، اپنے آپ کو تیار کیا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس نے مضبوط کیا۔ اس کے بعد میدان جہاد میں نکل گیا اور کفر سے لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ وہ شہادت والا عمل جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا کہ وہ شہید جس نے رب کی رضا کے لیے شہادت کا مرتبہ پایا، جس نے رب کی رضا کے لیے میدان جہاد کو سجایا، وہاں پہ اپنا خون بہایا، جام شہادت نوش کر گیا، اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، رب اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، مرنے سے پہلے آسمان والا رب جنت میں اس کو اس کا مکان اور محل بھی دکھا دے گا۔ یہ وہ شہید، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے جہاد کی ٹریننگ لی، تیاری کر لی، سب کچھ کر لیا، شہید ہو کے رب کی عدالت میں چلا گیا۔ اللہ احکم الحاکمین، کل قیامت کا دن ہوگا، اس سے پوچھیں گے ہاں میرے بندے کیا لے کے آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے سوال کریں گے، اور یاد رکھیے کئی خوش نصیب، جس طرح ہم نے ابھی پہلے سنا ہے، کئی خوش نصیب جن سے اللہ بات کرے گا تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کئی ایسے بد نصیب ہوں گے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ جن سے رب نے اگر سوال و جواب کا معاملہ شروع کر لیا تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاکت ان کا مقدر اور نصیب بنے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھیں گے ہاں جی کیا لے کے آئے ہو؟ اے اللہ سب کی محبت کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کی محبت کو، ماں باپ کی محبت کو، بہن بھائیوں کی محبت کو، عزیز و اقارب کی محبت کو، سب کو پسے پش ڈال کے تیرے دین کے لیے نکلا، اور اپنی جان کی بازی لگا کے اللہ دیکھ میرا جسم کٹا ہوا ہے، کٹ لگے ہوئے ہیں، جسم کٹا پھٹا ہے، خون نکل رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں کل قیامت والا اس کو اٹھائے گا۔ آج اگر اس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا اسی حالت میں رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ اپنا وہ عذر پیش کرے، اے اللہ جسم کٹا پھٹا ہے، زخم سے چور چور ہے میرا جسم، اے اللہ دیکھیں خون نکل رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، تیرے دین کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا کے آ گیا۔ اللہ احکم الحاکمین کہیں گے کذابتا، تو جھوٹا ہے۔ میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرتے ہیں، غور کیجئے گا، میں اپنے عملوں کو سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنے عملوں کو اپنے سامنے رکھ کے محاسبہ کریں، کہ کل قیامت کا دن ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ بغیر حساب کے ہم سب کو جنت کا داخلہ دے دے، آمین کہہ دیں، سارے آمین کہہ دیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دیا، جمعہ سننے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے کھوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کریں، ہم اپنے اندر ایمان کا لیول مضبوط کریں۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو یا ہم سب میں سے کسی کو بھی، ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے بات کو سن کے، کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا یا آپ سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی بتا کیسی زندگی گزار کے آیا تھا، کیا لے کے آئے ہو میرے لیے، اور میں نے کوئی اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا کذابتا، تو جھوٹا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا، رب سے سچا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قول اور بات کے لحاظ سے بلا اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، اور جب رب ہی کہتا تو جھوٹا ہے، کوئی بات سچا ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے تم نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ یہ بڑا جری تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا، تیرے عمل میں اخلاص نہیں تھا، تیرے عمل میں ریاکاری تھی، تو نے دنیا کے لیے کیا سو دنیا نے تیرے چرچے کر دیے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان والا حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو منہ کے بعد جہنم کے اندر پھینک دو۔ حضرات دوسرا وہ عمل، دوسرا وہ انسان، دوسرا وہ بندہ جس کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم دین کو، عالم دین کو، دین پڑھنے پڑھانے والا، دین سکھانے والا، رب اس کو اپنی عدالت میں لے کے آئیں گے، سوال کیا جائے گا ہاں بھائی کیسے زندگی گزاری، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اے اللہ جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں نا ماحول ہے، بچہ 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، عموماً جو مدرسے میں ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ 10-12 سال کا تھا مدرسے میں آ گیا، حفظ کرنا شروع کر دیا، قرآن مجید مکمل کر لیا، اس کے بعد حدیثوں کو بڑا درس نظامی مکمل ہو گیا، اس کے بعد سے لے کے تیرے دین کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ میں کرتا رہا، کبھی فلاں شہر میں، کبھی فلاں شہر میں، کبھی فلاں نگر میں، کبھی فلاں بستی میں، کبھی فلاں گاؤں میں،
اللہ نگر نگر بستی بستی تیرے دین کا کام کرتا گیا اور اسی حالت میں مجھے موت آ گئی، آج تیرے سامنے آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے کہا، اس لیے سارا کچھ کیا تھا کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ، بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مقرر ہے، بلے بلے ہو گئی۔ سو لوگوں نے تیرے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیے، میرے پاس اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے عمل میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، رب کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، سو تو نے کر لیا، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کو جہنم کے اندر پھینک کے آؤ۔ حضرات یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ سٹیج ہے جو انبیاء کے ورثاء کا سٹیج ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کس میں؟ دین میں، علم میں، اور اگر بیان کرتے ہوئے، قرأت کرتے ہوئے، لوگوں کو سمجھاتے اور سکھاتے ہوئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کروڑ مرتبہ دعا ہم سب کرتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اگر ریاکاری والا ذرہ سا بھی مادہ آ گیا سب کچھ بیکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ انسان اللہ احکم الحاکمین اس کو پیش کریں گے اور کہیں گے ہاں بھائی بندے کیا لے کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، میرے دروازے پہ جو بھی آتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ کوئی غریب آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، کوئی بیکاری آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، میں نے کبھی کسی کو اپنے دروازے سے خالی جانے نہیں دیا، جو آتا تھا جھولیاں بھر کے جاتا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، یقین نہ آئیے گھر جا کے خود مطالعہ کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو کہیں گے تو نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیری مشہوری ہو جائے، دنیا میں تیرے چرچے ہو جائیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے کہ جب کوئی اس کے در پہ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ تو نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں جھوٹی عزت اور شہرت کے لیے، دنیا میں اپنا جھوٹا نام اور مرتبہ اور مقام بلند کرنے کے لیے یہ کیا۔ سو دنیا نے تیرے چرچے کر دیے، اب میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، فرشتوں اس کو پکڑو جہنم کے اندر پھینک دو۔ حضرات جہاد والا عمل، دین کو پھیلانے والا عمل اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا عمل تینوں بہت بڑے ہیں، لیکن یہ تینوں جہنم میں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ گہرائی میں ذرا جا کے ہم نے سوچا ریاکاری، دنیا کو دکھانا۔ آج ہم عمل کریں بے شک وہ چھوٹا ہے، رب کی نظر میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، رب نے دیکھنا ہے تیرے دل کو۔ قرآن نے اعلان کیا نا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم بڑی قربانی کر لو، تم چھوٹی قربانی کر لو، رب کو نہ تو تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، نہ ہی رب کو تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ بڑے جانور کی، نہ چھوٹے جانور کی، رب کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، رب کو ضرورت ہے صرف اور صرف اس چیز کی وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل میں جو تقویٰ، پرہیزگاری، رب کا ڈر اور خوف ہے، رب کو اس کی ضرورت ہے۔ حضرات ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ میدان محشر میں ہم نے ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں میدان محشر کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ حضرات اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک جب پوری کی پوری خلقت موجود ہوگی، اس وقت پریشانی سے بچ جائیں، افسردگی سے بچ جائیں، ذلت و رسوائی سے بچ جائیں۔ آج آپ چھوٹا عمل کریں یا کوئی بڑا عمل کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کس کو دکھانے کے لیے؟ بولیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر میرے اور آپ کے ارادے میں یہ چیز آ گئی، یقین جانیے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے بڑے سے بڑے عمل بھی کیے ہوں اور اگر یہ ذہن میں آ گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو پھر انجام ہم نے ابھی سماعت کر ہی لیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا دے، ہم سب کی آخرت آمین دے کہہ دے، ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا دے، ہم سب کی آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب جب تک زندہ ہیں ہمیں قرآن و سنت پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، ایمان، توحید اور اسلام پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرمانا، اور آخری وقت میں ہم سب کو غلبہ نصیب فرما کے اپنے ان مقرب بندوں میں شمار کر لینا جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جس بندے کی زندگی کی شام ہو رہی ہو، جس بندے کی زندگی ختم ہو رہی ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی آخری سانسوں میں اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، لا الہ، جو چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ان کا نصیب وہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت والی زبان کی گارنٹی ہے، داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسی خوش نصیبی والی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔